السلام علیکم۔ ماشاءاللہ دہلی سے آج حج 2025 کے لیے پہلی فلائٹ روانہ ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ سبھی حاجیوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گا عمرہ اور حج کو لے کر کے۔ میں 2024 جولائی کے اندر عمرہ پہ گیا تھا اور واقعی میں میرا جولائی کے فرسٹ ویک میں مجھے احساس تک نہیں تھا کہ میں اللہ کے گھر پہ جاؤں گا۔ اچانک سے بس دل میں آیا کہ چلو عمرہ پہ چلتے ہیں، تو میں اپنی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ پہ عمرہ پہ نکل گیا۔ جب عمرہ سے واپس آیا میں 10 اگست کو، تو دل بڑا بے چین تھا، کیونکہ وہاں کی جو کیفیت تھی وہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل سا ہے۔ دل نہیں لگ رہا تھا گھر آنے کے بعد، تو فوراً آتے ہی حج کا فارم بھر دیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور ہمارا نمبر آ گیا۔ ٹھیک اگست کے بعد اب مئی کے مہینے میں ہم سبھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا، ہمیں اپنے در پہ بلانے کا موقع دیا، اور دل میں ایک خوشی ہے اور ایک وہ احساس جو میں ریئل میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری پہلی فلائٹ دلی سے مدینہ کی ہے اور مدینہ 8 دن کے بعد جدہ کی فلائٹ ہے۔ میں جب عمرہ پر گیا تھا تو ڈائریکٹ جدہ گئے تھے، اور جدہ جانے کے بعد جب ہم نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا تھا، اس لمحے کو زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ اس لمحے کو میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں، کیونکہ میں 15 منٹ کے لیے تو اس طریقے سے مطلب ایک احساس ہی نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور میں خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا تھا۔ اور جو مطلب میرے کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ بھئی دعائیں پڑھنا اس طریقے سے بولو، لیکن حقیقت میں جب میں نے پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھا تو جو میرے دل میں تھا صرف وہی دعائیں، وہی میرے ہونٹوں پہ، وہی میرے زبان پہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا کسی نے کہا یہ پڑھنا، کسی نے کہا وہ پڑھنا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو میرے دل میں تھا میں نے وہی وہاں پڑھا، اور 15 منٹ تک تو میں ایسا ہو گیا جیسے کہ میں ہوں ہی نہیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور دوسرا منظر سب سے زیادہ جب رہا جب ہم لوگ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، جب ہماری بدائی کا وقت تھا، تو اس وقت میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ دل نہیں کر رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ سے جاؤں، لیکن ایک خوشی تھی کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ وہ جگہ جہاں آپ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ جب ہم لوگ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو بڑی خوشی تھی، اور ماشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے لوگوں نے ہمیں سمجھایا، جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے جانا جس طریقے سے ہم لوگ عید کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے لیے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے سلام پیش کیا، اور جن لوگوں نے سلام کے لیے بولا تھا ان سبھی کا سلام پیش کیا، اور 8 دن ہم لوگ مدینہ میں رہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہم لوگ اداس ہوئے تھے جب مدینے سے ہم ایئرپورٹ کے لیے جا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے میری بس میں لگ بھگ 15-16 لوگ تھے ہم، اور 15-16 میں سے کم 12 لوگ ہم لوگ رو رہے تھے مدینہ چھوڑتے وقت۔ وہ وقت، وہ کیفیت شاید کبھی بتائی نہیں جا سکتی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، کیونکہ دیکھیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنے گھر بلا سکتا ہے، اپنے گھر کی دعوت دے سکتا ہے۔ بس آپ لوگ نیت کیجئے، بلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے گا، میرا سفر بھی 11 مئی سے سٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ سبھی سے گزارش ہے دعا کیجئے گا میرا سفر ٹھیک ٹھاک رہے، اور جو بھی سفر کا چھوٹا موٹا اپڈیٹ ہوگا میں آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی نیت کیجئے اللہ کے گھر جانے کی، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے کی، اور وہ جو کیفیت ہے وہاں کی اس احساس کو فیل کرنے کی۔ ٹھیک ہے دوستو، میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ باقی آپ کو اپڈیٹ 11 مئی سے میں دیتا رہوں گا۔